مورخہ یکم مارچ 2022 مطابق 26 رجب المرجب 1443 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اودھ نامہ نے روس اور یوکرین کی جنگ کو پہلی خبر بناتے ہوئے لکھا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف ہندوستان جیسا ملک غیر جانبدار رہنے کی کوشش میں ہے تو وہیں چین اور پاکستان نے بھی دوری بنا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی جیسے مغربی اور یورپین ممالک کھل کر روس کے خلاف آ گئے ہیں۔ ان میں سے کئی ممالک نے یوکرین کو فوجی ہتھیار مہیا کرانے سے لے کر دیگر مدد دینے کی بات کہی ہے۔ ناٹو چیف نے پیر کو یوکرین کو اینٹی ٹینک ہتھیار اور میزائلیں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح سے اب تک کل 21 ممالک کی طرف سے یوکرین کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو $350 کی اقتصادی مدد دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ ہتھیاروں کی خرید کر سکے۔ ہندوستان نے جنگ زدہ یوکرین کو انسانی امداد کے طور پر دوائیں اور دیگر طبی امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اطلاع وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے آج یہاں ایک بریفنگ میں دی۔ یہاں راجدھانی میں تعینات یوکرین کے سفیر نے دعویٰ کیا کہ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن نے ہندوستان سے ان کے ملک کو انسانی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہائی کورٹ نے بی جے پی لیڈر انوراگ ٹھاکر، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سمیت کئی لیڈروں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس پیر کے روز ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے لیے FIR درج کرنے کی درخواست پر جاری کیے گئے۔ الزام ہے کہ ان لیڈروں کی نفرت انگیز تقریروں کی وجہ سے فروری 2020 میں دہلی میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ درخواست میں ان رہنماؤں کے خلاف FIR درج کرنے اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کے لیے انہیں فریق بنانے کی استدعا کی ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں پھنسے ہوئے بہت سے ہندوستانی طلباء میں سے ایک نے آج ایک نیوز چینل کو ویڈیو بھیجا ہے۔ ویڈیو میں طالب علم نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے طلباء کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے ذریعے موصول اطلاع کے مطابق کیو کے 2 میڈیکل کالجوں کے تقریباً 350 طلباء ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں جو مغربی یوکرین میں جانے والی ٹرین پکڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جو لوگ ٹرین میں سوار ہونے کا انتظام کر لیتے ہیں ان پر لاٹھیوں سے حملہ کیا جاتا ہے اور باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ اودھ نامہ کے پہلے صفحے پر اشتہار شائع ہوا ہے جس کے مطابق لکھنؤ کی قدیم مسجد نور محل مسجد میں گزشتہ ایک دہائی سے مولانا شبر حسین وائس صاحب قبلہ کی امامت میں نماز جمعہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اب اودھ نامہ کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے جمعہ کی نماز کا خطبہ آپ لائیو سماعت فرمائیں گے۔ جمعہ کا خطبہ خود ایک بڑی عبادت اور 2 رکعت نماز کے برابر ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خطبے میں ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے اس چینل اور پیج کو لائک ضرور کریں۔ خطبے کا وقت 12:20 سے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق کانپور شہر کی ادبی تنظیم لٹریرینز کے زیر اہتمام بیکن گنج میں معروف شاعر شعیب نظام کی شخصیت اور فن پر ایک سیمینار منعقد ہوا، جس صدارت سینئر صحافی زبیر احمد فاروقی نے کی۔ پروگرام میں نہ صرف کانپور بلکہ لکھنؤ اور فتح پور کے قلمکاروں اور باضابطہ سامعین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ محترمہ خوشنما علی نے ایک صالح سماج کی تعمیر کے لیے ادب کی توسیع و اشاعت اور اس کے تئیں عوامی رجحان کو ناگزیر قرار دیا۔ ماسٹر محمد اظہر صدیقی نے کہا کہ شعیب نظام نے بہت سے مروجہ الفاظ کی معنی آفرینی اضافہ کیا اور ان کے کلام میں تنہائی ایک وسیع تناظر میں بطور استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ افسانہ نگار شاہد اختر، یاور وارثی، قائد حسین کوثر، ریسرچ اسکالر تیمور احمد خان اور بزرگ قلمکار عارف محمود اور ڈاکٹر نور فاطمہ نے اپنے طویل مقالے میں کہا کہ شعیب نظام کا مجموعہ عکس سے گمگشتہ حالیہ برسوں میں شائع ہونے والی شاعری کی ایسی کتاب ہے جس میں روایت کا احترام، جدت پسندی، نئی تراکیب اور پیکر تلاشنے کا وہ عمل ہے جس نے اہل نظر کو چونکا دیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آرٹس، سائنس، کامرس اور انجینئرنگ کے انڈر گریجویٹ طلباء کے لیے سر سید ہائر ایجوکیشن سوسائٹی امریکہ اور یونیورسٹی کے جنرل ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ آفس نے آن کیمپس تعلیم کے لیے سر سید ہائر ایجوکیشن سوسائٹی اور بدر جہاں میموریل اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ ہائی اسکول اور سینئر سیکنڈری میں کم از کم 60% نمبر اور کنبے کی سالانہ آمدنی 2.5 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو۔ یہ وظائف 1 سال کے لیے دیے جائیں گے جس کی ہر سال تعلیمی کارکردگی کم از کم 60% نمبرات کی بنیاد پر تجدید ہو سکتی ہے۔ ٹریننگ و پلیسمنٹ آفیسر مسٹر سعد حمید نے بتایا کہ وہ اپنے ذاتی خط، والدین اور رابطے کی معلومات پر مشتمل بایو ڈاٹا، 10ویں اور 12ویں جماعت کی مارک شیٹ، انکم سرٹیفکیٹ حلف نامے کے ساتھ 30 مارچ تک اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں۔ درگاہ کی چوچا میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر حضرت سید شاہ نظام اشرف اشرفی الجیلانی کے عرس کا کامیاب انعقاد آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ معین الدین اشرف میاں کی صدارت میں ہوا۔ عرس میں بعد نماز محفل قل، چادر گل اور فاتحہ خوانی کے بعد جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف نے سید شاہ نظام اشرف
اشرف اشرفی جیلانی کی سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے بہت سارے گوشوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ وہ محسن تحریک ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام پڑھا گیا اور دعا کے بعد عرس اختتام پذیر ہوا۔ راشٹریہ لوک دل نے حکومت کی جانب سے یوکرین میں پھنسے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے لیے جاری کارروائی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس کارروائی میں مزید تیزی لائے۔ ضلع مظفر نگر میں راشٹریہ لوک دل کے درجنوں کارکنان اور عہدیداران نے یوکرین میں پھنسے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے مطالبات کے پیش نظر مظفر نگر ضلع کلکٹریٹ میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے کو سیاسی ایجنڈا بنا رہی ہے اور اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ سماجوادی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے 5 مراحل کی ووٹنگ میں عوام نے خاندانی لوگوں کو پوری طرح سے مسترد کر دیا ہے اور ذات پات کو چھوڑ کر بی جے پی کی قیادت والی حکومت میں ترقی کے ہائی وے پر رفتار بھرنا پسند کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہاں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو پی کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ یو پی کی گاڑی اب ذات پات کی گلیوں میں اٹکنے والی نہیں ہے، اس نے ترقی کے ہائی وے پر رفتار بھر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خاندانی لوگوں نے یو پی کے نظم و نسق کو تباہ کر دیا تھا، لیکن یوگی جی کی حکومت اسے واپس پٹری پر لا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی سے ٹانڈا اسمبلی حلقے کے امیدوار رام مورتی ورما اور آلہ پور اسمبلی حلقے امیدوار تریبھون دت کی حمایت میں ٹانڈا کے ہنسور گاؤں واقع رام لیلا گراؤنڈ پر منعقد ایک جلسہ عام کو سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے خطاب کیا اور ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ اکھلیش یادو نے آج جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اور بدعنوانی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ڈبل انجن حکومت میں دوگنی ہو گئی ہے اور پارٹی نے ریاست کے نظم و نسق کو تباہ کر دیا ہے۔ مجرمین اور مافیا کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پولیس ان کے لیے پچ تیار کر رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے آج بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو کنبہ پروری سے نہیں بلکہ میرے کنبے سے پرہیز ہے، کیونکہ ہم جھکتے نہیں ہیں۔ بلیا اور دیوریا میں روڈ شو اور ڈور ٹو ڈور رابطہ سازی کے بعد پرینکا بی جے پی پر حملہ آور نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ کنبہ پروری کی بات کرتے ہیں، لیکن کون سا کنبہ؟ سارے لیڈروں کے بیٹے تو ان لوگوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے، تو کون سے کنبے پروری سے ان کو پرہیز تھا؟ صرف میرے پریوار سے ان کو پرہیز ہے، کیونکہ میرا پریوار ان کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور یہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں ہم بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا کریں گے اور نہ کبھی جھکیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے ریاستی صدر سبھاجیت سنگھ نے منگل کو ہونے والے روڈ شو کے متعلق اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ منگل کو دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بستی کے رودھولی میں امیدوار پشکر آدتیہ کی حمایت میں روڈ شو میں حصہ لیں گے اور عوام سے ووٹ مانگیں گے اور اتر پردیش کو خوشحال بنانے کے لیے بار عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کریں گے۔ سبھاجیت سنگھ نے بتایا کہ دوسری جانب ممبر راجیہ سبھا سنجے سنگھ کل سنت کبیر نگر کے خلیل آباد میں روڈ شو کریں گے اور عام آدمی پارٹی کے امیدوار سبودھ یادو کے حق میں عوام سے ووٹ مانگیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو پر طنز کستے ہوئے کہا کہ انہوں نے جس کا بھی ساتھ لیا اس کو برباد کیا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی اس کا ثبوت ہیں۔ اب راشٹریہ لوک دل کے صدر جینت چودھری کی باری آئی ہے۔ مچھلی شہر اسمبلی حلقے کے پریم راج شکلا انٹر کالج میں پارٹی امیدوار اجے کمار دوبے اجو بھیا اور جعفر آباد اسمبلی حلقے کے ہاؤس گاؤں کے کھیل میدان میں امیدوار ڈاکٹر ہریندر پرتاپ سنگھ کی حمایت میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شیوراج نے کہا کہ رام کے ساتھ رام راج کا بھی اثر ہوا ہے کہ آج ببوا یعنی اکھلیش بھی رام رام کر رہے ہیں اور راہل ترپند کر رہے ہیں تو پرینکا گنگا اسنان رہی ہیں۔ اودھ میں جہانما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی اہم ماحولیاتی کانفرنس میں روسی وفد کے سربراہ نے یوکرین پر اپنے ملک کی جانب سے حملے پر افسوس کا اظہار کیا، جس کا ان کے مطابق کوئی جواز نہیں تھا۔ ڈان اخبار میں خبر رساں ادارے AFP کی شائع رپورٹ کے مطابق یہ بات اجلاس میں موجود متعدد ذرائع نے بتائی ہے۔ بند کمرے میں ہونے والی اجلاس میں روس کے اولیگ اینسیموف کا حیرت انگیز بیان ان کی یوکرینی ہمسب سویتلانا کراکوفکا کے ایک برہم لائیو بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے اپنے ملک کی حالت زار کے بارے میں جذباتی انداز میں گفتگو کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ روس کے خلاف جنگ کے لیے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جن کے پاس جنگ کرنے کا تجربہ ہے۔ مسٹر زیلنسکی نے کہا کہ ایسا فیصلہ کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ یوکرین کی راجدھانی کیف میں 36 گھنٹے کا کرفیو ہٹ جانے کے ساتھ ہی ہندوستانی سفارت خانے نے پیر کو وہاں پھنسے طلبہ کو ریلوے اسٹیشن پہنچنے کی صلاح دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے 4 وزراء کو طلبہ کو بحفاظت نکالنے کی نگرانی کے لیے یوکرین کے پڑوسی ممالک کا دورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ برازیل کے صدر نے پیر کو روس پر پابندی عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین پر غیر جانبدار
جانبدارانہ موقف اختیار کریں گے؟ مسٹر بولسونارو نے کہا کہ برازیل کا انحصار روسی کھاد پر ہے اور ماسکو کے خلاف پابندیاں لگانے سے برازیل میں زراعت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے سبب یوکرین میں میڈیکل آکسیجن کی فراہمی رکھنا انداز ہو گئی ہے، جس سے وہاں کے میڈیکل نظام میں پریشانی آ رہی ہے۔ WHO کے مطابق بچی آکسیجن آئندہ 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے۔ کورونا انفیکشن کے سبب سنگین طور سے بیمار مریضوں اور حاملہ، طویل بیماری، سنگین چوٹ اور تناؤ سے پیدا ہونے والے صحت متعلق مسائل میں بھی میڈیکل آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ WHO کے مطابق یوکرین میں تقریباً 17,000 لوگ کورونا انفیکشن کے سبب اسپتال میں داخل ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات میں اضافے کے سبب بننے والے عوامل کی تفصیلات پر مشتمل اقوام متحدہ کی ایک اہم رپورٹ کو 200 سے زائد ممالک نے منظوری دے دی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رسائی ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ منظوری 2 ہفتے سے جاری اجلاس کے اختتام پر دی گئی، جس کا ذکر روس کے یوکرین حملے کی خبروں میں دب گیا تھا۔ AFP کی جانب سے رپورٹ کے ابتدائی ڈرافٹ کے جائزے کے مطابق رپورٹ میں متنبع کیا جائے گا کہ کاربن آلودگی کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلی پر تیزی سے قابو پانے کی کوششوں کے باوجود ان عوامل سے یہ تمام اثرات آنے والی دہائیوں میں تیز تر ہوں گے۔ طالبان نے کہا ہے کہ جب تک بیرون ملک موجود افغان شہریوں کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے وہ مزید شہریوں کو انخلاء کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک نیوز کانفرنس میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، تو جب تک اس بات کی ضمانت نہ مل جائے کہ ان کی زندگیاں خطرے سے باہر ہیں، انخلاء روک دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے 2 ہفتوں بعد 31 اگست تک 1,20,000 سے زائد افغان شہری اور دوہری شہریت کے حامل افراد افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق امریکہ میں میری لینڈ کے علاقے میں راہزنوں نے پاکستانی نژاد شخص سے کار چھیننے کی کوشش کی اور اس دوران مزاحمت کرنے پر راہزنوں نے عبدالرؤف کو 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ قابل غور ہے کہ عبدالرؤف نے 2 سال قبل مقامی گنڈوں کے چنگل سے ایک خاتون پولیس افسر کو اس وقت بچایا تھا جب گنڈے خاتون افسر کو لوہے کی سلاخوں سے مار رہے تھے۔ ایک اور خبر کے مطابق آسٹریلیا کے مشرقی ساحلی علاقوں میں موسم خراب ہے، جس کے باعث لوگوں کو رہائشی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اب تک 8 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔